السلام علیکم ورحمۃ اللہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الماعون مکی صورت ہے، 7 آیات 1 رکوع ہے۔ شروع کرتے ہیں، آپ میرے ساتھ پڑھیں۔ ارأیت ہیو یو سین الذی the one who یکذب denies بالدین the judgment۔ ٹھیک ہے، یہ آپ نے مالک یوم الدین ہم نے پڑھا تھا نا وہاں پر سورہ الفاتحہ میں، تو وہاں پہ ہی آپ نے ڈے آف ججمنٹ یاد کیا تھا۔ ارأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا جا رہا ہے کہ آپ نے دیکھا، یعنی دیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ کیا آپ نے غور کیا، نظر کی، یعنی غور و فکر کیا، یا ضروری نہیں کہ صرف آنکھوں سے ہی دیکھنا ہو، اس کے بارے میں غور و فکر کیا۔ الذی وہ شخص جو دون ہو یکذب جھٹلاتا ہے، ڈینائی کرتا ہے، اور کفرہ کا معنی ہوتا ہے انکار کرنا۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ انسان انکار کر دیتا ہے، جیسے کافر انکار کرتے ہیں، لیکن اس سے اگلا درجہ ہوتا ہے کہ وہ جھٹلانا شروع ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ نہیں تم غلط ہی کہہ رہے ہو۔ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ آپ دوسرے کی بات نہیں مانتے، دوسرا سٹیپ اس سے آگے کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کسی کے خلاف دل میں دشمنی رکھتے ہیں یا آپ اس سے آرگیو شروع ہو جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں نہیں تم غلط کہہ رہے ہو، ٹھیک ہے، اور پھر اس سے بھی آگے کیا ہوتا ہے کہ آپ خود کو سچ ثابت کرنے کے لیے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے دوسروں کو جو ان سے ہے، یعنی جو آپ کو اصل حق کی بات بتا رہا ہے آپ اس کو جھوٹا ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور پھر لوگوں کو بھی آپ ساتھ ملا لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس میں آپ یہ دیکھیں یکذب میں زال پہ شد بھی آ رہی ہے کہ جھٹلانا، پوری طرح سے انکار کرنا اور جھوٹ بتانا اس کو، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ انکار کفارہ میں کیا ہوتا ہے کہ کوئی انسان خود انکار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یکذب میں کیا ہے کہ وہ جھٹلانا شروع ہو جائے، پیغام کو غلط کہنا شروع ہو جائے، تو نہ صرف یہ کہ وہ اپنے آپ کو روک رہا ہوتا ہے بلکہ دوسروں کا بھی راستہ روکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ شخص جو روز جزا کو یعنی قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، مطلب یہ ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہوگی، ہم مر کے دوبارہ کیسے زندہ ہوں گے جب ہم مر کے ہڈیاں اور مٹی ہو جائیں گے اینڈ سو آن، اس طرح کی باتیں کفار مکہ کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کافر یہاں پر جو الدین ہے یہ 4 معنوں میں استعمال ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کامل اور مکمل حاکمیت، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی آسمان و زمین کے تمام کائنات کے مالک ہیں، اور وہی ہر طرح کی سوورنٹی رکھتے ہیں، وہ بادشاہ ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ کہ انسان کی مکمل عبودیت اور بندگی، یعنی الدین کا مطلب کیا ہے کہ یہ وے آف لائف ہے کہ انسان اس بات کو مان لے کہ اس کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، وہ اللہ کا غلام اور بندہ ہے، تو جس کے ہم غلام اور بندے ہوتے ہیں اسی کی ہم عبادت کرتے ہیں اور اسی کی بات مانتے ہیں۔ تیسرا یہ ہے کہ الدین کا مطلب قانون جزا اور سزا ہے، یعنی جیسے ہم جانتے ہیں کہ قیامت کے دن کا مطلب کیا ہے کہ اس دن جزا اور سزا نافذ ہوگی، اچھوں کو اچھا بدلہ ملے گا اور بروں کو برا بدلہ ملے گا۔ اور چوتھی بات اس کا یہ مطلب ہے کہ اب الدین یعنی وہ جو مالکی یوم الدین آپ نے پڑھا تھا نا، اس میں ہم نے کیا پڑھا تھا کہ اس دن اللہ تعالیٰ فیصلہ کریں گے کہ کون جنت میں جائے گا اور کون دوزخ میں، یعنی کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو فورس نہیں کر سکے گا، اور نہ ہی کوئی اللہ کو چیٹ کر سکے گا، نہ اللہ تعالیٰ کو کوئی غلط بات بتا سکے گا، جو ہوگا سب کچھ سامنے آئے گا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات پر پوری قدرت رکھتے ہوں گے کہ جو وہ نافذ کرنا چاہیں وہ کر دیں، یعنی جس کے لیے وہ جہنم کا فیصلہ کریں گے وہ جہنم میں جائے گا، اور اس کے لیے جنت کا کریں گے تو وہ جنت میں جائے گا۔ اب کفار مکہ ان 4 باتوں کو ہی نہیں مانتے تھے، ٹھیک ہے، وہ صرف ایک الہ کو ہی ایک نہیں مانتے تھے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اسی طرح آخرت میں کوئی جزا و سزا ہوگی اس کا بھی وہ انکار کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر اسی طرح وہ اس بات کو بھی نہیں مانتے تھے کہ اکیلے اللہ کا اختیار ہے کہ وہ قیامت والے دن فیصلہ کرے، ٹھیک ہے، اور یہی بات وہ دنیا میں بھی کر رہے تھے
کہ دنیا میں جب ان کو روکا جاتا کہ ان بتوں کی عبادت نہ کرو، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کا تقرب چاہتے ہیں، یعنی اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم ان کے ذریعے سے اللہ کو پکارتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یعنی کہ وہ دنیا میں اللہ کے اختیارات میں ان بتوں کو شریک کرتے تھے، اور اسی طرح آخرت کے بارے میں وہ اس طرح کے عقائد رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے ہاں ہمیں بچا لیں گے. ابھی یہ جو عقائد میں آپ کو بتا رہی ہوں نا، یہ صرف مشرکین مکہ تک خاص نہیں ہے. آج بھی کچھ مسلمانوں میں بھی ایسی باتیں پائی جاتی ہیں کہ فلاں کی شفاعت ہمیں بچا لے گی، کہ جتنے بھی گناہ کر لو ہم ہیں تو مسلمان ہی جنت میں ہی جائیں گے، اور اس طرح سون. یعنی میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ارائیت الذی یکذب بالدین ہے، یہ صرف وہ شخص نہیں ہے جو زبان سے ایسی انکار کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ میں کسی قیامت کے دن کو نہیں مانتا، یا یہ کہ اگر قیامت کا دن آیا بھی تو جیسے دنیا میں اچھا دیا جا رہا ہوں ویسے آخرت میں بھی اچھا بدلہ پا لوں گا. ٹھیک ہے. تو اسی طرح نعوذ باللہ مسلمانوں میں بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے عقائد میں بگاڑ ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے آگے کسی اور کا بھی کچھ زور چل سکتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک. ٹھیک ہے. اور اسی طرح مزاروں پہ لوگ جاتے ہیں، وہاں پر قبر میں پڑے ہوئے لوگوں کو پکارتے ہیں، اور جب انہیں اس بات سے روکا جائے تو وہ کہتے ہیں ہم ان کی تھوڑی عبادت کریں، ہم ان کے ذریعے اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں کیونکہ یہ اللہ کے نیک بندے تھے تو ہم اس کے قریب ہونا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو جو بھی ایسی بات ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ وہ ایسا کوئی بھی عقیدہ آپ کے دراصل عمل کو خراب کرنے والا ہے. تو بنیادی طور پر یعنی آپ قیامت کے دن کو ٹھیک طرح سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اور اگر سمجھتے نہیں ہیں اور اس پر ایمان نہیں لاتے تو پھر آپ کا عمل بھی نہیں بدلتا. تو اس آیت میں خطاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا گیا ہے اور کفار مکہ پر تبصرہ کیا گیا ہے کہ آخرت کے انکار نے ان میں کون کون سی اخلاقی اور معاشرتی برائیاں پیدا کر دی تھیں. ٹھیک ہے. میں آپ کو یہ بتا رہی تھی نا کہ جب عقیدہ خراب ہوتا ہے نا، جب بلیف خراب ہے نا، تو اسی بلیف کے مطابق ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمارا عمل بھی خراب ہو جائے گا. فار ایگزامپل، آپ کو کوئی کہتا ہے کہ آج سنو اسٹارم ہے، تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کے اکارڈنگلی خود کو پریپیئر کرتے ہیں. اور اگر آپ کو کوئی بتائے کہ آج ٹمپریچر اتنا ڈاؤن ہے کہ سنو بائٹس بھی ہو سکتی ہیں، تو مزید آپ اس کی پریپریشن کر کے گھر سے نکلتے ہیں. اور اول تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ جو فن ٹائم ہم، یا سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ ہم فن کے لیے باہر چلے جاتے ہیں، کوئی ضرورت بھی نہیں ہوتی، تو آپ ان چیزوں کو بھی اوائڈ کرتے ہیں کہ نہیں آج مجھے نہیں جانا، آج ویدر اچھا نہیں ہے. تو اٹ مینس کہ جس نے آپ کو ویدر کے بارے میں بتایا، آپ نے اس کو مان لیا اور آپ اس کے اکارڈنگ ایکشن کر رہے ہیں. صحیح ہے. لیکن جب ہمیں ہدایت کی بات دین الہی کے ذریعے بتائی جاتی ہے تو وہاں پر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ کیا ہم اس کو مانتے ہیں، کیا اللہ کے اتارے ہوئی وحی کو ہم مانتے ہیں، ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ یہ ان باتوں کا علم ہمیں اللہ ہی سے پتہ چل سکتا ہے، دنیا کا کوئی علم آپ کو یعنی ان باتوں کے بارے میں نہیں بتا سکتا. غیب کا علم کوئی علم نہیں دے گا آپ کو. ٹھیک ہے. جب آپ وہی کوئی ڈینائی کر دیں گے کہ نہیں کوئی اللہ نہیں ہے اور کوئی اس نے کتاب نہیں اتاری اور کوئی قیامت کا دن نہیں آنا، تو پھر آپ دنیا میں وانڈرنگ ہی کرتے رہیں گے اور آپ صحیح علم نہیں حاصل کر سکیں گے. یعنی آپ نعوذ باللہ انسان پھر اپنی زندگی خراب کر لیتا ہے. ٹھیک ہے. تو انسان اس بات کو مان جائے کہ دنیا کی حقیقت کیا ہے اور آخرت کیا ہے، اور ہم اپنے نفسوں میں بھی اگر غور کریں نا تو ہم پہچان جائیں کہ ہمیں کسی رب نے پیدا کیا ہے اور اس کے سامنے ہمیں جانا ہے. اگر ہم اپنے دل میں غور و فکر کریں، اللہ سے تعلق جوڑنے کی کوشش کریں، تو پھر جب ہم وحی کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں نا تو اس کے مطابق ہی ہمارا عمل بھی بدلنا شروع ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ ہمارا ایمان بڑھتا چلا جاتا ہے نا، جیسے ابھی آپ نے یہی سورۃ الکوثر کو ہی بتایا نا مجھے کہ آپ کو اس بات نے بہت یعنی کہ خوش بھی ایک طرح سے کیا کہ کہاں تو مشرکین مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے تھے کہ تم ابتر ہو گئے ہو نعوذ باللہ، تو وہی لوگ ابتر رہ گئے. اور آج ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا بلند ہے اور قیامت تک بلند رہے گا، اور قیامت والے دن آپ کو مقام محمود بھی عطا کیا جائے گا اور بے شمار خیر کثیر جو ان کو وہاں پر ملے گی. ٹھیک ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ ہم بھی اللہ کے وعدوں پر ایمان لیں تو ہمارا عمل بدل جائے. کیونکہ اس شخص کے بارے میں آگے بتایا، پڑھے میرے ساتھ، فَذَلِكَ then that الذي the one who is يدعو
repulses, repulses, al-yatima, al-yatima, the orphan. the orphan. ٹھیک ہے، اب یہاں سے اس کی اخلاقی برائیاں بتائی جا رہی ہیں کہ اس کے اندر کیا تھا کہ اہل عرب کیا ہاں کیا تھا کہ عورتوں اور بچوں کو میراث سے محروم کر دیتے تھے، ان کو ہیریٹنس میں کوئی حصہ نہیں دیتے تھے، حالانکہ حقیقتاً وہ میراث کے حقدار ہونے چاہیے تھے، لیکن اہل عرب کا دستور تھا کہ جو شخص میت کے وارثوں میں سے سب سے زیادہ بااثر اور زور آور ہوتا وہی ساری انہیریٹنس پر قبضہ جما لیتا تھا اور یتیموں کو دھکے دیتا تھا، دھتکار دیتا تھا۔ اور ایسا کیوں تھا؟ کیونکہ ان کو دولت سے محبت تھی اور آخرت پر وہ ایمان نہیں رکھتے تھے تو کسی کا بھی حق غصب کر جاتے تھے۔ سمجھ آ رہی نا بات کی؟ جب آپ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے کہ کوئی ایسا دن آنا ہے کہ جب آپ نے جی اٹھنا ہے اور اللہ کے آگے اپنی اس زندگی کا حساب دینا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ آپ چاہتے ہو کہ زیادہ سے زیادہ فائدے حاصل کرو، تو پھر آپ کو اس بات کی پرواہ نہیں رہتی کہ آپ حلال طریقے سے حاصل کر رہے ہو یا حرام سے، کسی کا حق مار کے حاصل کر رہے ہو، کسی کو تکلیف دے رہے ہو۔ تو ایسا شخص یعنی جس کا باپ نہیں ہے اس کو یہ دھکے دینا، یعنی کہ بجائے یہ کہ اس سے ہمدردی کریں اور اس کے ساتھ اس کی پرورش کرتے، بلکہ یہ اس سے برا سلوک کرتے۔ اگر کوئی یتیم ان سے مانگنے آتا تو اس سے برا سلوک کرتے، اور اگر وہ ان سے اصرار کرتا تو اسے دھکے مار کر دفع کرتے تھے۔ اور اگر کوئی کسی یتیم کی پرورش کا ذمہ لے بھی لیتا تھا تو اسے ڈانٹ ڈپٹ ہی کرتا رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، آپ یہ دیکھیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دین کی تبلیغ شروع کی تو نماز کا، عبادات کا حکم تو بعد میں آیا ہے، پہلے انسان کے اخلاق کو سنوارنے کی کوشش کی گئی ہے۔ ٹھیک ہے، کہ احسان کا معاملہ کریں، دوسروں سے اچھا سلوک کریں۔ تو یہاں پر بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ جب وہ قیامت کا انکار کرتا ہے تو یہاں پر یہ نہیں آ رہا کہ وہ نمازیں نہیں پڑھ رہا، وہ بھی آگے آئے گا کہ نمازیں اس کی کیسی ہیں، لیکن پہلی بات آئی کہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ پھر فرمایا وَلَا يَحُضُّ وَلَا يَحُضُّ and does not and does not feel the urge feel the urge عَلَى طَعَامِ عَلَى طَعَامِ to feed to feed al-miskini al-miskini the poor۔ the poor۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ محتاجوں کے کھانے کی فکر نہیں کرتا، یعنی جو بھوکے لوگ ہیں ان کو کھانا نہیں کھلاتا، اور خود تو کھلانا دور کی بات دوسروں کو بھی ایسی کوئی ترغیب نہیں دیتا۔ ٹھیک ہے، تو یہ اب وہ معاشرتی برائیاں بیان کی جا رہی ہیں جو ہر معاشرے میں بری سمجھی جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسا معاشرہ یا گروپ آف پیپل جہاں پر جس کے پاس کھانے کو ہے وہ ہر وقت اچھے اچھے کھانے کھا رہے ہیں اور اپنا پیٹ بھر رہے ہیں، اور پاس ہی کوئی بالکل غریب ایسا مسکین ہے کہ وہ شکل سے بھی مسکین نظر آتا ہے، یعنی اگر وہ نہ بھی سوال کرے لوگوں کو تو اس کی شکل سے ظاہر ہے کہ وہ بھوکا ہے، یا اس کے تن پر کپڑے نہیں ہیں، یا بعض اوقات آپ دیکھتے ہیں نا کہ کچھ ملکوں کی ویڈیوز ہمارے پاس آتی ہیں تو پانی کی کمی کی وجہ سے، سٹارویشن کی وجہ سے بچوں کے ہاتھ اتنے وہ یعنی جیسے کوئی زمین نہیں ہوتی بنجر سی ویران سی، ویسے ہوئے ہوئے ہوتے ہیں، اور اللہ معاف کرے بعض اوقات پیٹ ساتھ لگے ہوئے ہوتے ہیں، ہڈیاں نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ بھوکوں کو کھلانا ایک عام معروف کی چیز ہے، جو یعنی کہ دل میں درد محسوس ہوتا ہے کہ جب ہم محسوس کرتے ہیں کہ دوسروں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، تو یہ ایک اچھی عادت سمجھی جاتی ہے کہ دوسروں کو کھلایا جائے۔ لیکن جب انسان دولت جوڑنے کی فکر میں رہتا ہے نا، اور اس کو صرف یہی فکر لگی رہتی ہے کہ میری بس دنیا ہی سنور جائے اور میں اسی میں ہی سب کچھ حاصل کر لوں، تو پھر وہ اتنا بخیل بن جاتا ہے کہ اسے ضرورت مندوں اور محتاجوں کی حالت دیکھنے پر ذرا رحم نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، اور بات وہی ہوتی ہے کہ اتنی سنگ دلی انسان کے دل میں کیوں آ جاتی ہے؟ کیونکہ اس کو اس بات کی کوئی فکر نہیں رہتی کہ مجھے مر کے دوبارہ جی اٹھنا ہے اور اللہ کے آگے اپنے اعمال کا جواب دہ ہونا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی بچے کو پڑھنے کے لیے ماں باپ اپنی آنکھوں سے دور ہٹا دیں، کسی دوسرے ملک میں بھیج دیں اور اس کو مال بھی خوب دیں تاکہ وہ اپنے سارے سمیسٹرز کی فیس پے کر سکے۔ ٹھیک ہے، اب وہ اس دوسرے ملک میں جائے اور وہ ملک بہت ہی خوبصورت ہو اس کے ملک کے لحاظ سے، اور وہاں پر بہت اٹریکشنز ہوں، تو وہ کیا کرے؟ وہ مال جو ماں باپ نے اس کو اسٹڈی کے لیے دیا تھا
وہ وہاں پر استعمال ہی نہ کرے اور اس کو عیش و عیاشی میں لٹا دے، تو ایسا شخص جس کام کے لیے اس کو بھیجا گیا تھا وہ پورا ہی نہیں کرے گا. یعنی 3-4 سال میں اس نے جو اسٹڈیز کرنی تھیں اس مال سے اس نے وہ اسٹڈیز نہیں کی، کیونکہ وہ اس بات کو بھول گیا کہ مجھے جس نے مال دیا تھا مجھے جا کے ماں باپ کو بتانا تھا. ٹھیک ہے، تو آپ سوچیں کہ ایسا شخص جب 3-4 سال بعد اپنے ماں باپ کے پاس جائے گا تو کیا ماں باپ پوچھیں گے نہیں کہ ہم نے تمہیں مال کیوں دیا تھا اور تم کیا کرنے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، تو بالکل اسی طرح انسان کو دنیا میں امتحان کے لیے بھیجا گیا ہے، اور ہمیں کچھ مال، کوئی رزق، کوئی چیزیں دی گئی ہیں جو ہم نے اس امتحان میں استعمال کرنی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کیا مسئلہ ہے کہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر پھر اپنے نفس کے خواہشات کے چکروں میں انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے واپس وہاں پر پہنچنا ہے اللہ کے ہاں اور کچھ جواب دینا ہے. ٹھیک ہے، تو جب وہ بھولتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی کرے، چاہے وہ مال کہیں بھی لٹائے، کچھ بھی کرے، اسے اس بات کی فکر نہیں رہتی. پھر اگلی آیت میں فرمایا فویلن، فویلن، سو وہ کہیں گے ہلاکت کے لیے آتا ہے، للمصلین، للمصلین، to those who pray، to those who pray، الذین، الذین، those who، ہم، they، ان، about، صلاتہم، their prayers، ساہون، are neglectful. آخری آیت بھی کر لیتے ہیں کیونکہ یہ نہیں سیکنڈ لاسٹ، الذین، those who، ہم they، یراؤون، میک شو. اچھا، اب یہاں سے جو بات شروع ہو رہی ہے نا، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کے لیے بھی ہلاکت ہے جو ایمان تو لے آتے ہیں اور نمازیں بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان کی نمازیں کیسی ہیں، اور ایسے نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے. الذین ہم عن صلاتہم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پر دراصل منافقین کی نماز کی صفات بیان کی گئی ہیں، اور آپ یہ دیکھیں کہ یعنی منافق نماز کیسے پڑھتا ہے کہ بس کبھی پڑھ لی کبھی نہ پڑھی. ٹھیک ہے، اور یہی مطلب ہوتا ہے غافل رہنے سے، کیونکہ نماز کو قائم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. قائم کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جتنی فرض کی گئی ہیں وہ ساری کی ساری ان کے اوقات میں ہی پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، یعنی 5 نمازیں فرض ہیں تو اپنے پورے شرائط اور ارکان کے ساتھ فرض ہیں. ٹھیک ہے، جیسے مساجد کا مسلوں کا قیام کیوں کرتا ہے مسلمان یہاں پر دوسرے ملکوں میں جا کر؟ اس لیے کہ مردوں کے لیے باجماعت نماز کا پڑھنا نماز کو قائم کرنے میں شامل ہے. ٹھیک ہے، اور اسی طرح سے عورتوں کے لیے کیا ہے کہ گھروں میں ان کی نماز افضل ہے اور 5 نمازوں کو ان کے اوقات میں قائم کرنا ہوتا ہے. لیکن جو شخص آخرت کے دن پر ایمان ہی نہیں رکھتا، وہ صرف زبان کا مسلمان ہے لیکن عمل اس کے ایمان کا ساتھ نہیں دیتا، تو ادھر اللہ اکبر ہوتی ہے تو وہ اللہ کے لیے اس کی محبت نہیں ہوتی کہ وہ اللہ کی محبت میں اٹھ کے نماز کے لیے کھڑا ہو. اس کو بس یہ ہوتا ہے کہ اب چونکہ میں نام کا مسلمان ہوں تو لوگوں کے دکھاوے کو کبھی نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، کبھی ایسے وقت میں اٹھتا ہے جب نماز کا ٹائم جا رہا ہوتا ہے تو جلدی جلدی اٹھ کے 4 ٹھونگے مار لیتا ہے. اور کچھ لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ نمازیں ساری پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ پھر بھی غفلت میں ہوتے ہیں، کیونکہ نماز یا تو پیرنٹس کی زبردستی کی وجہ سے ان کی عادت میں شامل ہو چکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، کہ جیسے وہ پیپر دے رہے ہیں نا کالج یونیورسٹی اسکول کے، ویسے ہی نماز کی بھی ان کو اتنی پکی عادت ہوتی ہے کہ وہ جو ہی اللہ اکبر ہوئی اچھا یہ بھی ایک کرنے کا کام ہے وہ بھی کر لیا، لیکن اس میں کیا کیا کچھ پتہ نہیں، بس ایک عادت اور ایک ورزش کے طور پر اس کو انجام دے لیا اور اللہ کو یاد ہی نہیں کیا. یعنی جیسے ابھی ہم مغرب کی نماز پڑھ کے ہٹے ہیں تو سوچیں ذرا کہ مغرب کی نماز میں ہم نے جب سورہ الفاتحہ پڑھی تو ہم نے کیا سورہ الفاتحہ پر غور کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ کیونکہ سورہ فاتحہ اللہ اور بندے کے درمیان ایک بات ہو رہی ہوتی ہے. ہم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، وہ راستہ جو ہمیں جنت تک پہنچا دے. تو کیا یہ ہم نے ہر رکعت میں 3 رکعتوں میں 3 دفعہ سورۃ الفاتحہ آئی، تو کیا ہم ہوش میں تھے کہ ہم کس کے آگے کھڑے ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے. اسی طرح ہر رکعت میں یا پہلی 2 رکعتوں میں سورہ الفاتحہ کے ساتھ کوئی صورت ملانی ہوتی ہے، تو ہم نے جو صورت پڑھی کیا ہم اس کو سمجھ رہے تھے؟ ہم جب رکوع میں گئے تو کیا ہم اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے؟ سچ میں اللہ کی تسبیح بیان کر رہے تھے؟ ہم کیا کہہ رہے تھے اللہ سے؟ ہمیں کچھ یاد ہے؟ یا ہم صرف اپنی باتیں ہی سوچ رہے تھے، دنیا کی ہی باتیں نماز میں بھی سوچ رہے تھے؟ تو یہ ہر کوئی اپنی اپنی نماز کو چیک کر سکتا ہے کہ یعنی نماز پڑھی تو لیکن اللہ کی یاد ایک لمحے کے لیے بھی نہ آئی. تو غفلت کی اس طرح کی بے شمار صورتیں ہو سکتی ہیں. ہر انسان اپنی زندگی میں چیک کر سکتا ہے کہ اس کی نماز میں اس کا تعلق اللہ سے کیسا ہوتا ہے، اور جیسی لوگوں کی نماز ہوتی ہے نا ویسے ہی پھر وہ آخرت میں اجر دیے جائیں گے. تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کے لیے فرمایا اللہ زینہ ہم یراؤن، یہ کیا کرتے ہیں؟ ریاکاری کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ نمازیں پڑھتے ہیں لیکن اللہ کے حکم کی وجہ سے یا اللہ کے ڈر سے نہیں، یا اس ڈر سے نہیں کہ آخرت میں حساب ہوگا یا کچھ اس کا اجر و ثواب ملنا ہے، بلکہ لوگوں کو دکھانے کی خاطر پڑھتے ہیں، شو آف کرنا. ٹھیک ہے. اور منافق کیوں نماز پڑھتے تھے؟ اس لیے کہ دوسرے مسلمان انہیں دیکھ لیں اور وہ مسلمانوں کی تلواروں سے بچے رہیں، لوگ ان کو مسلمانوں کے گروپ میں ہی سمجھیں. ٹھیک ہے. اور پھر اسی طرح کچھ لوگ اس لیے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن جب کوئی انہیں دیکھتا ہے تو وہ سو کال تقویٰ اپنے اوپر اختیار کر لیتے ہیں اور نماز کو لمبا کر کے بنا سنوار کے پڑھتے ہیں. بعض اوقات بچوں کو جو بار بار سلولی محبت سے آرام سے نماز پڑھنے کو کہا جاتا ہے نا، اور نماز کے پورے ارکان ادا کرنے کو کہا جاتا ہے. دیکھیں نمازوں سے غفلت برتنا یہ بھی ہے کہ رکوع میں پوری طرح سے رکوع ہی نہ کیا جائے، ابھی گھٹنوں کو ہاتھ ٹچ ہی کیے اور کھڑے ہو گئے، پھر اسی طرح سے ابھی سجدے میں سر لگا بھی نہیں تھا کہ بیٹھ گئے، اور بیٹھے بھی نہیں دوبارہ سجدے میں چلے گئے. تو یہ بھی نماز نہیں ہوتی اس طرح، کیونکہ خشوع جو ہے نا وہ نماز کا ایک رکن ہے. یعنی رکن کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کے بغیر نماز قائم نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. تو اب اگر آپ نے رکوع ٹھیک سے کیا ہی نہیں، سجدہ ہی نہیں کیا، جیسے کہ 7 ہڈیوں میں سجدہ کرنے کا حکم ہے، آپ کی ہڈیاں زمین کو لگی ہی نہیں اور آپ بس ایسے ہی پڑھی اور جیسے تھے ویسے کے ویسے اٹھ گئے، تو ہر شخص اپنی اپنی نماز کو دیکھ سکتا ہے کہ وہ کیسی نماز پڑھ رہا ہے. تو لیکن کیا ہے کہ دوسروں کو دکھانے کے لیے جو ہی کسی نے دیکھا، جیسے ماں باپ کی بات ہو رہی تھی، ماں باپ کے کہنے کو بچے کھڑے ہو کے نماز پڑھ لیتے ہیں اور جلدی سے پڑھ کے آ جاتے ہیں. پھر جب ان کو کہتے ہیں کہ بیٹا اچھا میرے سامنے ذرا پڑھو، تو پھر وہ ذرا ٹائم لیتے ہیں. تو ایسے ہی کیا ہے کہ جب ہمیں اللہ کی معرفت نہیں ہوتی نا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور ہم اس کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں، تو پھر نمازیں ایسی ہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہر شخص کو ضرورت ہے کہ وہ دیکھے کہ اس کی نماز کیسی ہے. اسی لیے ہم نے جو سیکھا نا وہ یہ تھا کہ نماز پہ تو ظاہر ہے ہم نے بچوں کو 7 سال کی عمر میں کہنا شروع کریں گے، لیکن اس سے بھی پہلے اس کو اللہ کی محبت دیں، اللہ کا تعارف کرائیں کہ اللہ کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے. جب اللہ کی محبت آ جائے گی نا تو پھر بچے کی نماز بھی اچھی ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو میں اپنی بات کرتے کرتے بچوں کی بات کرنا شروع ہو گئی. تو بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ آپ نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور بڑی مختصر سی، لیکن کوئی آتا ہے کمرے میں تو آپ بنا سنوار کے نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو اب وہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے شو آف کیا. اللہ زینہ ہم یراؤن، یہ ریاکاری کی، اس کا کوئی اجر اللہ کے ہاں نہیں ہے. جو کام آپ نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تو اس کا اجر بھی انسان وہاں پہ پھر نہیں پائے گا. اللہ تعالیٰ رحم فرما دے. تو اسی لیے وہ کہا، وہ جو ہے نا وہ ٹو دا مسلین لائک دا دوز ہو پرے، کہ یہ جہنم کی ایک وادی کا بھی نام ہے نعوذ باللہ. تو ہلاکت ہے ان کے لیے، کیونکہ نمازیں بھی پڑھنا لیکن وہاں پر جب پہنچے انسان اور دیکھے کہ نمازیں تو اس کے ریکارڈ میں ہی نہیں ہیں. یعنی کہ آپ سوچو کہ کتنی حسرت ہو انسان کو کہ کوئی نیک عمل ہم نے دنیا میں کیا ہو، اور یہ صرف نمازوں کی ہی بات نہیں ہے کہ کوئی بھی نیک عمل اگر ہم نے لوگوں کو دکھانے کے لیے کیا ہے کہ لوگ ہمیں امیر کہیں اور کہیں واہ جی واہ کتنا سخی ہے اور اللہ کے راہ میں خرچ کرتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے گڈ ڈیڈز میں نہیں لکھا جا رہا کیونکہ وہ ہم نے اللہ کے لیے نہیں کیا. اور یہ بھی بات کب آتی ہے انسانوں کے اندر؟ وہی بات جو پہلے بتائی کہ ارایت الذی یکذب بالدین. جب کوئی شخص آخرت کا ہی منکر ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ عمل اللہ کے لیے نہیں کر رہا ہوتا،
وہ بس دنیا کے فائدے پانے کے لیے کر رہا ہوتا ہے کہ دنیا میں لوگ مجھے عزت دیں، مجھے اس طرح کے ناموں سے پکاریں. پھر آخری آیت ہے وَيَمْنَعُونَ وَيَمْنَعُونَ and they deny and they deny الْمَعُونَ al-ma'una the small kindnesses. the small kindnesses. اور یہاں پر ان کی ایک آخری بات جو بتائی گئی کہ وہ جو چھوٹی چھوٹی دینے والی چیزیں ہیں نا اس کو روک کے رکھتے ہیں، مثلا جو عام استعمال میں آنے والی ہیں. بعض اوقات ہوتا ہے نا، اب تو خیر مجھے نہیں پتہ آپ لوگوں کی لوکیلٹی میں ہے کہ نہیں، تو ہم جب چھوٹے تھے تو کسی کے گھر میں اگر کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، مثلا بعض اوقات کسی کے گھر مہمان آ جاتے تھے تو ان کو بستر چاہیے ہوتے تھے، چارپائیاں چاہیے ہوتی تھیں، یا پھر بعض اوقات ہنڈیا میں نمک ڈالنے کے لیے نمک گھر میں ختم ہوا ہوتا تھا اور مارکیٹ دور ہوتی تھی، کوئی جا نہیں تھا سکتا، تو پھر وہ ایک دوسرے سے لینے آ جاتے تھے. اسی طرح اور بھی بے شمار چیزیں ویسے تو آج کل بھی ہوتا ہے، جیسے بعض اوقات کچھ لوگوں کے گھروں میں پانی آ جاتا ہے تو وہ ہر کوئی بڑی مشینز افورڈ نہیں کر سکتا، وہ جو واٹر سکر مشینز ہوتی ہیں نا، تو وہ لوگ ایک دوسرے کو یوز کروا رہے ہوتے ہیں، پتہ ہو کہ اگر ان کے پاس ہے. اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جو عام استعمال کی ہیں، ہمیں کسی بھی ایمرجنسی میں ضرورت پڑ سکتی ہے. ہم انسان ہی ہیں، جتنی بھی گروسری کریں ہم کچھ نہ کچھ بھول جاتے ہیں. تو جو بخیل لوگ ہوتے ہیں نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ یعنی کہ اتنے زیادہ لالچی ہوتے ہیں اور آخرت کے انکار نے ان کے اندر اتنا بخل پیدا کر دیا ہوتا ہے کہ اوپر جو باتیں بتائیں کہ یتیموں کا حق نہیں ادا کرتے، محتاجوں کی ضروریات کا خیال رکھنا تو درکنار، ان کو دھکے مارتے ہیں یتیموں کو اور انہیں کھانے کو نہیں دیتے، نہ دوسروں کو کہتے ہیں کھانے کو دو. اور ایک اور بات یہ کہ اگر کوئی بیچارہ چھوٹی موٹی چیز مانگنے کے لیے ان سے آ جائے تو وہ بھی نہیں دیتے. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے اور ہم ایسے مین نہ ہوں. ٹھیک ہے، اور انسان کا اخلاق آپ دیکھیں کہ جو ہمارے ارد گرد لوگ ہوتے ہیں نا ان میں ظاہر ہو جاتا ہے. بعض اوقات آپ گھر سے اچھا فوڈ لے کے جاتی ہیں، لنچ آپ کا اچھا ہوتا ہے، یا آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں، یعنی پاکٹ منی ہوتی ہے، آپ خود تو کھا رہی ہیں اور آپ کو پتہ چل رہا ہے آپ کی فرینڈ اس وقت تکلیف میں. بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ بچیوں کو ڈیلی کھانے کی عادت نہیں ہوتی، لیکن سم ٹائمز وہ بیمار ہوتی ہیں، کبھی پیریڈس میں ہوتی ہیں، تو انہیں کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، کوئی وارم اپ کرنے کے لیے، اور ہمیں پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ اس بندی کو یہ چیز چاہیے ہے، لیکن ہم مین ہو جاتے ہیں کہ میں کیوں دوں بھئی، میں نے بھی تو کھانا ہے. لیکن مومن کا رویہ کیا ہوتا ہے کہ وہ خود پر دوسروں کی ضرورت کو ترجیح دیتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ دنیا میں دوسروں کے کام آتے ہیں نا تو وہ احسان اور بھلائیاں انسانوں کو یاد رہتی ہیں. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی وہ سب اجر ضائع نہیں کرتے، اللہ کے ہاں وہ سارا اجر لکھا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمارے لیے جو سیکھنے کی بات ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنے ایمان کا جائزہ لیتے رہیں کہ کیا میں اللہ پر، آخرت کے دن پر ویسا ہی ایمان رکھتی ہوں جیسا مجھ سے مطلوب ہے. کیا مجھے یہ یقین ہے، خود کو نا اپنے دل کو کبھی بھی ٹائم ملا نا 24 گھنٹے میں 1 منٹ کے لیے بھی تو چیک کرتے رہا کریں کہ یہ جو باتیں میرے پیرنٹس مجھے بتا رہے ہیں یا لوگ بتا رہے ہیں، کیا میرا ان پہ خود بھی بلیو ہے. اگر ہے تو پھر عمل بدلتا جائے گا، پھر نمازیں پڑھنی اچھی لگیں گی، پھر نیک کام کرنا اچھا لگے گا، کسی کے کام آنا اچھا لگے گا، وہ چاہے مسلم ہو نان مسلم ہو، انسان اس کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرنے والا ہوگا. ٹھیک ہے، تو دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرے اور اس کا یاد کرنا آسان کر دے. السلام علیکم. جزاک اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.